اللہ کے نام پر کہیں پر جمع ہونا، اکٹھا ہونا، صرف مقصد اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا سننا سنانا، مقصد صرف یہ ہو اور ارادہ صرف یہ ہو، اسی مقصد سے آپ کو دعوت دی گئی ہے، اعلان کر کے، خبر بھیجوا کر کے اس اجتماع کی دعوت آپ کو ملی ہے، اور اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے آپ لوگ یہاں پر جمع ہوئی ہیں۔ تو لہذا اللہ کی محبت میں کہیں جمع ہو جانا، کہیں اکٹھا ہو جانا، اللہ کے نام پر آ جانا، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے وعدے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مجلس والوں کی، ایسی مجلس میں آنے والوں کی یا آتی ہیں مستورات آتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کم بڑی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ایسی مجلس میں آنے کی برکت سے اللہ معاف فرما دے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن ایک ایک گناہ کی وجہ سے، ایک ایک گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی پکڑ فرمائیں گے، تو پھر جو ہے اس کو کوئی چیز جو ہے جہنم سے بچا نہیں سکتی ہے، پھر اس کو جہنم میں جانا پڑے گا، اور جہنم کے عذاب کے اندر اسے مبتلا کیا جائے گا، جہنم کے عذاب کا مزہ اسے چکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے، اس بات کو سوچنا ہے، اس بات کا ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہے، دن میں بھی اس بات کو نہ بھولے، رات میں بھی اس بات کو نہ بھولے، کسی وقت اس بات کو نہ بھولے، اس بات کو بھول کر کے زندگی نہ گزارے۔ کون سی بات ہے؟ اس بات کو کبھی نہ بھولے کہ ہم مسلمان ہیں۔ پہلے کا سوچنا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ایک مومن کے گھر کے اندر، ایک مسلمان کے گھر کے اندر، ایمان والے کے گھر کے اندر اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر کے اندر اللہ نے پیدا فرمایا۔ اللہ اگر نہ چاہتے تو ہم بھی کسی کافر، ہندو، یہودی، نصارہ اور بھی بے شمار مسلمانوں کے علاوہ جو ہے دھرم کو ماننے والے لوگ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، اگر اللہ اگر ایسا کر دیتے کہ اللہ مسلمان کے گھر کے اندر پیدا نہ کرتے تو ہم آج مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہوتے، ہم مسلمان نہیں ہوتے۔ تو اللہ نے بغیر مانگے ہوئے اللہ نے یہ نعمت، یہ دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس پر شکر ادا کرنا ہے، اس پر شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ شکر ادا کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کا فرمان ہے، اللہ نے قرآن کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، لَإِنَ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو اور زیادہ ہم عطا فرمائیں گے اور زیادہ دیں گے۔ چونکہ ہم اپنے مسلمان ہونے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا ایمان اور مضبوط ہوگا، اور ہمارا ایمان جو ہے قوی ہوگا، ایمان کو قوت اور طاقت ملے گی، ہمارا ایمان کمزور بھی نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو سلب بھی چھینیں گے بھی نہیں، لیں گے بھی نہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن آخری وقت میں ان کی زبان سے کلمہ یا کوئی کلمہ بھی نہیں نکل پاتا ہے، کوئی ایسا کام کر گزرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ حدیث تو بہت مشہور و معروف ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح میں آدمی مسلمان ہوگا اور شام میں آدمی کافر ہو جائے گا، یعنی اس کا ایمان ختم ہوگا۔ شام میں آدمی مسلمان ہوگا، صبح میں جو ہے اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔
تو آج جس دور سے جس زمانے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، معمولی چیز پر، چھوٹی چھوٹی چیز پر لوگ اپنے ایمان کا سودا لوگ کر لیتے ہیں، اپنے ایمان کو بیچ لیتے ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمانوں کی صف سے، لائن سے نکال کر کے، لسٹ سے نکال کر کے وہ کافروں کے صف میں، غیر ایمانوں کی لائن میں، صف میں وہ شخص چلا جاتا ہے۔ پیسے کی لالچ دے رہا ہے کہیں پر، اور کہیں پر بچوں کی تعلیم کی لالچ دی جا رہی ہے کہ تمہارے بچوں کو پڑھا لکھا کر کے ہم یہ بنا دیں گے اگر تم ہم کو یہ مانو گے۔ طرح طرح کے فتنے آ رہے ہیں، چونکہ قیامت اب ہم لوگ قیامت سے بالکل قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ طرح طرح کے فتنے جو ہے وجود میں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آدمی کا ایمان معمولی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں دیکھتے ہیں آدمی گواہی دینے کے لیے جھوٹ موٹ کی گواہی آدمی دے دیتا ہے، معمولی پیسے پر جو ہے آدمی جھوٹی گواہی دے دیتا ہے، کسی کو پھنسا دیتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرمائیں گے، ایمان کو اللہ محفوظ رکھیں گے جب ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔